نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم نے حروف مدہ کا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ میری پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف مدہ کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ کر لی ہے اور ساتھ اس کی تختی بھی کر لی ہے، جس میں ہم نے ملتی جلتی آواز والے حروف بھی کیے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں حروف مدہ کے جو سوالات ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ جواب ہے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ پہچان کیا ہے حروف مدہ کی؟ تو الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو واو مد ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مد ہے۔ حروف مدہ کو کتنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے؟ تو حروف مدہ کو ایک الف کے مطابق برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف مد کے بعد والا حرف ساکن ہو تو حروف مد کتنا لمبا کیا جاتا ہے؟ تو حروف مد کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے حروف مد کی جو مشق ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حروف مد جب قرآن میں یہ حروف آتے ہیں اور حروف مدہ آتا ہے تو اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے۔ قال جو ہے وہ یہاں کا پہلا لفظ ہے۔ اب اس کی ادائیگی کیا ہے؟ یہاں پر اپنے ان چاروں پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ کون سا تھا کہ حروف ہجا کو تسلی سے ادا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قاف موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، قاف زبر، ٹھیک ہے، میں نے تسلی سے پڑھا، ٹائم دیا۔ الف، الف کیا ہے؟ الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے، قاف زبر الف، قاف۔ الف مد کی مقدار جو ہے میں نے بتائی ہے کہ اپنی بند انگلی کو آہستگی سے کھول لیں یا اپنی کھلی انگلی کو آہستگی سے بند کر لیں، اتنی مقدار ہے۔ غننے کی مقدار بھی اتنی ہی ہوتی ہے، قاف زبر الف، قاف۔ اور ہم نے ایک اور پوائنٹ پڑھا تھا کہ موٹے حروف کے ساتھ جو مد ہوتی ہے وہ بھی موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے قاف زبر الف، قاف۔ لام کے اوپر زبر ہے جو کہ پڑی حرکت میں سے ہے، اب ہم نے اس کو جلدی چھوڑنا ہے اور وہ کیا ہے؟ لام کو تسلی سے پڑھیں گے، لام زبر لا، قال قال۔ اب یہاں پر میں نے کیا کیا؟ میں نے پہلے اس کو الف مد کے مطابق پڑھا اور اس کے بعد وقف میں 3 الف کے مطابق لمبا کر کے پڑھا۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ بھی قالا ہے، لیکن اس میں 2 مدات ہیں اور دونوں الف مدہ ہیں۔ کیسے؟ قاف زبر الف، قا، سیم ابھی ہم نے پیچھے حرف پر بھی یہی پڑھا ہے۔ لام زبر الف، لا، پچھلا جو لفظ تھا اس پر لام پڑی حرکت کے ساتھ تھا، لیکن یہاں پر لام جو ہے الف کے ساتھ ہے اور الف خالی سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مد بن گیا۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے کہ جب حروف مد، ٹھیک ہے، حروف مد ہی وقف میں آئے، یعنی اس کے بعد کوئی حرف نہ آپ سٹاپ کریں نہ اس کو وقف کریں، اگر صرف حروف مد ہی وقف میں ہے تو اس کو ایک الف ہی لمبا رکھیں گے، جیسے قال قال، ٹھیک ہے۔ حروف مد کو وقف میں نے ایک الف ہی لمبا رکھا کیونکہ اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو پھر 3 الف جاتا ہے، اور اگر حروف مد ہی جو ہے وقف میں آئے تو اس کو صرف آپ نے ایز اٹ از پڑھنا ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے مطابق ہی لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں، قاف زبر الف، قا، لام زبر الف، لا، قال قال۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ آپ نے مدات کو، اگر ایک حرف میں 2 مدات ہیں تو ان کو برابری کے ساتھ لمبا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ پہلی مد کو زیادہ لمبا کر دیا، دوسری مد کو بالکل چھوڑ دیا، یا اس کو اس سے زیادہ لمبا کر دیا، تو اس طرح قرآن میں خوبصورتی نہیں آتی۔ جب آپ اس کی قرأت کرتے ہیں تو خوبصورتی نہیں آتی، تو اس چیز کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ارادہ۔ حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے، نیچے آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، پڑی حرکت جلدی چھوڑا، را زبر الف، را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، یا میں نے موٹا پڑھا، الف خالی سے پہلے را پہ زبر ہے تو اس لیے الف مد بھی ہوگا، تو کیا ہوگا؟ را زبر الف، را۔ دال جو ہے اس کے اوپر پڑی حرکت ہے، جلدی چھوڑ دیں گے، دال زبر دا۔ اب جب ہم نے وقف کرنا ہے تو دال پر جزم لگ جائے گی، یعنی حرکت ختم ہو جائے گی، جزم لگ جائے گی، تو دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم باؤنس کریں گے، مخرج میں حرکت دیں گے۔ کیسے؟ اراد اراد،
یہاں پر میں نے پہلے ایک الف کے مطابق پڑھی، اس کے بعد وقف میں حروف مد یعنی الف تھا حروف مد اور اس کے بعد دال ہے جس پر ہم نے سٹاپ کیا، وقف کیا، تو اس لیے میں نے اس کو وقف میں 3 الف لمبا کیا۔ اراد اراد د د یہ کیا ہے؟ ساکن کرنے پر، وقف کرنے پر یہ حروف قلقلہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو حرکت دے کے پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے ارادا ہے، یہاں بھی 2 مدات ہیں اور لفظ جو ہے وہ پچھلے لفظ سے ملتا ہے، صرف ایک اس میں حرف جو ہے اضافی ہے، الف مد۔ ادائیگی کیا ہے؟ حمزہ زبر را زبر الف را۔ آپ نے جو حمزہ زبر آ رہی ہے نا، جو جہاں پر بھی بڑی حرکات آ رہی ہیں، یاد رکھنا ہے اس کو جھٹکا نہیں دینا، حمزہ زبر آ لمبا نہیں کرنا، حمزہ زبر آ کیا کرنا ہے؟ جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، را زبر الف را، دال زبر الف دا، یہاں پر 2 مدات آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حروف مد جو ہے وہی وقف میں آیا ہے، تو اس کی آواز ایک ہی جیسی ہوگی دونوں صورتوں میں، کیا؟ ارادا ارادا، ٹھیک ہے، ارادا ارادا۔ آگے ہے ہا قا، ہا زبر الف ہا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، جھٹکا نہیں دینا، قاف زبر قا، ہا قا ہا قا۔ یہاں پر الف مد کو 3 الف لمبا کیا کیونکہ قاف جو ہے اس کے بعد والا حرف ہے، ساکن کیا، قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو جزم لگی تو قاف کو میں نے جنبش دے کے حرکت دے کے پڑھا، ہا قا ہا قا۔ آگے ہے ذا قا، یہاں بھی 2 مدات ہیں، ذال جو ہے نرمی والے حروف میں سے ہے، الف مد بھی ہے، ذال زبر الف ذا، قاف زبر الف قا، ذا قا ذا قا۔ یہاں بھی حروف مد جو ہے وہی وقف میں آیا تو ہم نے اس کو ایز اٹ از پڑھا۔ آگے ہے حمزہ زبر آ، صاد زبر الف صا، صاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے اور الف مد بھی موٹی کریں گے، صاد زبر الف صا، با زبر با، با جو ہے بڑی حرکت تو ہے لیکن حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو یہاں بھی وقت میں ہم اس کو ہلا کے پڑھیں گے، اصاب 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 اصاب۔ اس کے بعد ہے اصابہا، الف اضافی ہے یہاں پر، یہاں بھی 2 مدات ہیں، حمزہ کے اوپر بڑی حرکت ہے، جلدی چھوڑ دیں گے، حمزہ زبر آ، صاد زبر الف صا، با زبر با، با بھی بڑی حرکت، جلدی چھوڑ دیا، ہاں جو ہے سینے کی جانب سے ہے، آواز وزن کے ساتھ آئے گی، ہاں زبر الف ہا، اصابہا اصابہا۔ اب یہاں پر 2 مدات تھی اور حروف مد ہی وقف میں تھا تو اس لیے اس کو 1 الف ہی لمبا کیا، اصابہا اصابہا۔ آگے ہے معاذ، ادائیگی ہے، میم جو ہے ہونٹوں کی جانب سے ہے، حروف ہجا کو تسلی سے پڑھنا ہے، بار بار یاد رکھیں اس بات کو، میم زبر ما، عین، عین حلق سے ہے، عین اور حمزہ کی آواز میں فرق رکھنا ہے، حمزہ جو ہے اس کی آواز باریک ہے اور منہ کے اگلے حصے سے آ، اور عین جو ہے وہ حلق سے ہے، اور اگر آپ عین کو الف کر کے پڑھیں گے تو آپ نے قرآن کا لفظ بدل دیا، اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، میم زبر ما، عین زبر الف آ، ذال زبر ذا، دال نرمی سے ہے، ذال زبر ذا، بڑی حرکت جلدی چھوڑ دیا، ذال پہ اب جب وقف میں ہم کیا کریں گے؟ جزم لگے گا، تو ذال کو قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ قلقلہ میں سے نہیں ہے، معاذ معاذ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے ذال کے مخرج پر یعنی ذال جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر اپنی آواز کو اور اپنے جو ایریا ہے اس کو کنٹرول کر کے میں نے آواز بند کی تو وہ قلقلہ نہیں ہوا، معاذ معاذ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کی راہوں کو آسان کر دے اور ہم سے وہ کام کروا لے جس سے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ کام بھی اسی نے ہم سے کروانا ہے، ہم تو وہ کام کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔